الرحمن الرحیم سورہ ال عمران چل رہی تھی جی، اور ہم جہاں تک پہنچے تھے پچھلے درس قرآن میں آیت نمبر 73 تک ہم پہنچے تھے، اور آج ہم وہاں سے آگے کنٹینیو نہیں کریں گے بلکہ اس کو خاتمے کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جو سورہ ال عمران ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے جیسے ہم نے سورہ البقرہ کے اندر کیا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں یہ جس طریقے سے سورہ کے اندر سورہ کے اصل مخاطبین وہاں پہ سورہ البقرہ میں یہود کے ساتھ کلام شروع ہوا تھا آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 75 تک ان کے اوپر اہتمام حجت کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 75 سے پھر آگے ان کے حالات حاضرہ کے اوپر تبصرہ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور پھر تقریباً اگلی 40 کے قریب آیات تھی وہ صرف اسی چیز کے اوپر تبصرہ کر رہی تھی کہ اب کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور پھر ان کے ساتھ مکالمے کے اندر بھی اہتمام حجت کیا گیا، اور پھر مکالمے کے بعد اس چیز کو اس پیراڈائم کو شفٹ کر دیا گیا مسلمانوں کی طرف، اور جب وہ مسلمانوں کی طرف پیراڈائم کو شفٹ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے آپ کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جو ان کے اوپر تھی، اور پھر آگے ان کو چند ترغیبات دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اب آپ کو اس راستے میں کیا کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کو جہاد کا اور ہجرت کا ان تمام تر چیزوں کا انہوں نے بتایا کہ یہ کیا کیا آپ کو اس میں سے کرنا پڑ سکتا ہے، یہ تمام اپنی منازل کو اچیو کرنے کے لیے، اور آخر میں دعا بتائی گئی۔ یہی پیراڈائم سیم ٹو سیم سورہ آل عمران کا بھی ہے، کیونکہ یہاں سے بھی خطاب اہل کتاب کے ساتھ ہے، اور شروع میں آیت نمبر 33 سے لے کے آیت نمبر 64 تک ان کے اوپر اہتمام حجت کیا گیا ہے، نصارہ کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر، اور پھر یہاں سے آگے سے مکالمہ شروع ہو گیا، اور مکالمہ کو ہم نے یہاں پہ اس وجہ سے مزید طول نہیں دیا کیونکہ وہاں پہ پھر آپ نے یہ جو ہے لاسٹ ٹائم میں نے جب کہہ دیا تھا کہ مکالمہ جو ہے وہ آپ کے لیے خلاصہ بنانا ضروری نہیں ہے، مکالمے کا بھی ابھی بھی ہم کر دیں گے تو پھر آپ زیادہ دعا میں سنیں گے اور نہ پھر اس کا کوئی فائدہ ہونا، اس لیے مکالمے کو اسکپ کر کے وہیں پہ آ جاتے ہیں کہ جو اصلاً آگے سے مسلمانوں کو وہاں سے کتاب شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مکالمہ ختم ہوا یہود کے ساتھ اور پھر آگے سے مسلمانوں کے ساتھ کتاب شروع کر دیا گیا، تو یہاں پہ جیسے ہی مکالمہ ختم ہوا ہے اہل کتاب کے ساتھ اس مکالمے کی آخری آیت پڑھیں گے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جہاں پہ کتاب شروع کیا جا رہا ہے وہاں سے اس چیز کو ہم شروع کرتے ہیں کہ اب فائنلی جو ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اور چیزوں کو پیراڈائم جب ان کی طرف شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب میرے مائک سے شور آ رہا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، مائک سے شور میرا ہی آ رہا ہوگا، اوکے۔ سو اس طریقے سے یہاں پہ پیراڈائم کو شفٹ کیا گیا ہے پورا کا پورا مسلمانوں کی طرف، اور یہاں پہ مسلمانوں کو چند بہت ضروری ہدایات دی گئی، اور وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ابھی آیات ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں کہاں سے ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ ایک آخری آیت تھی اس باب میں اہل کتاب کے ساتھ جو سیدھا سیدھا خطاب کیا جا رہا تھا، ان کو بتایا جا رہا تھا، جہاں تک ہم پہنچے تھے مکالمے کے باب میں وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ اب اہل کتاب نے یہ روش اختیار کر لی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا اس ہدایت کے مقابلے میں، جب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی اور ان کے پاس اب کوئی اپنے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ صبح جاتے اور اپنے لوگوں کو کہتے کہ تم مسلمان بن جاؤ، اور شام کو واپس آ کے دوبارہ اپنا ہی مذہب اختیار کر لینا، تاکہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دل میں بھی یہ بات چلی جائے کہ یہ شاید جو اپنا ان لوگوں یہ بڑے صاف دل تھے، اپنا ان کا دل بڑا وسیع تھا، کھلا دل تھا ان کا، اور انہوں نے ہدایت کو سنا، اسلام کو جا کے قبول بھی کیا، لیکن جب قریب سے جا کے دیکھا تو غلطی سامنے واضح ہو گئی، اس لیے دوبارہ اپنے مذہب میں واپس آ گئے۔ تو اس طریقے سے جو دیگر اہل ایمان ہیں جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ یہ واقعی میں اسلام کے بارے میں وہ شک میں تردد میں پڑ جائیں، تو اس طریقے سے یہ سازشیں کی جا رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظم انتظام کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کے باب میں جو شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے جتنے بھی کام قیامت تک کے لیے ہونے ہیں اس کے لیے یہ باب ہی بند کر دیا گیا یہاں سے۔ یہ یہاں سے جب کتاب شروع کیا جائے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو وہ کر رہے تھے ان کی حرکتوں کے اوپر ایک آخری کلام کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 99 ہے جی۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔
ایک آخری بات ان کو کہہ دی گئی کہ اب یہ تم نے کون سی روش اختیار کر لی ہے کہ جو اللہ کی طرف آتا ہے سیدھا راستہ چلتا ہے اس کے اوپر چلتا ہے، تو تمہاری اب خواہش یہ بن گئی ہے کہ تم اس کو ٹیڑے راستے پہ لے کے چلو، حالانکہ تم خود دنیا کے اندر اللہ کے گواہ بنائے گئے ہو۔ یعنی جو شہادت حق کی ذمہ داری تھی وہ ان کے اوپر تھی، اہل کتاب کے اوپر۔ تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے اور منصب شہادت کو پورا کرتے ہوئے دنیا کے اوپر حق کے گواہ بن کے کھڑے ہوتے، تو یہ تو حق کے خلاف اپنا گواہ بن کے کھڑے ہو گئے اور ہر طرح سے حق کو جھٹلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کام کر گئے ہیں کہ جو بھی سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے تو ان کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ملامت کریں، خوش ہونا چاہیے، لیکن ان کی خواہش یہ بن گئی ہے کہ لوگوں کو ٹیڑھی راستے کے اوپر چلائیں اور اس سے روکیں اور اپنے یعنی سیدھے اللہ کے راستے سے روک کے بھٹکائیں اور بلا دیں۔ اب یہ ان کی خواہش بن چکی تھی ساری کی ساری۔ اس کے اوپر اللہ نے کہا کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ اس سے مکمل حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے یعنی یہ بات یہاں پہ ختم کر کے یہاں سے مسلمانوں کے ساتھ خطاب شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ پہلے ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں خبردار کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ ایک یعنی اب قیامت تک کے لیے کچھ ابواب بند کر دیے ہیں۔ اگر یہ قیامت تک کے لیے مسلمان ان تمام تر اسباب کو اختیار کر لیں تو جو غیر مسلم مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے سازشیں کرتے ہیں کہ ان کو دین سے دور کر دیں یا اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، تو وہ تمام تر چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ان میں سے کچھ یعنی اب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جس طریقے سے اہل ایمان کے ساتھ خطاب کر کے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یودونکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کے لے جائیں گے۔ کہیں اگر یہ ان کی طرف دیکھو، یہ تم جو یہ تمہارے سامنے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، تم ان حرکتوں کے اوپر دیکھ کے ایک صبح آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے شام کو جا کے دوبارہ جو ہے وہ اپنا مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب تم دیکھتے ہو ان کے سارے معاملات کو، تو یہ آخر کار تو یہ پھر یہی ان کی طرف آخری طور پہ تو پھر یہی ہوگا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور پھر جو ہے ان کو اپنے مذہب کے اندر لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو ہے ان کو حق سے ہٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یعنی اعتصام باللہ اب یہاں پہ اس چیز کے لیے ضروری ہے، یہ کام ہوتے رہنے مسلمانوں کو یہ اپنے مذہب سے ہٹانے کے لیے جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تو وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ اب طرح طرح کی اس طریقے سے اسکیمز لڑاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی وہ اب چونکہ اگر ان کے پاس اسلام کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہیں رہتی تو وہ ایسے ایسے فتنے اٹھا دیتے ہیں کہ جس کے اندر پھر مسلمان پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کہ کبھی وہ اس طریقے سے بات کر دیتے ہیں کہ آیا کہ کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی نہیں تھا، مکہ کا وجود نہیں تھا۔ اس طریقے سے بڑے ہی آج کے دور میں بھی اس طریقے سے چٹکلے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ آخر کار کوئی حجت باقی نہیں رہتی تو اس طریقے سے یہاں پہ اتر آتے ہیں اور یہ ساری حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس میں سے ان تمام تر چیزوں میں سے فلاح کا راستہ کیا ہے؟ اب موقع کیا باقی رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان میں سے فلاح کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام، احتسام باللہ، اے اللہ کے دامن کو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت آئی ہے مسلمانوں کی طرف، دین آیا ہے اللہ کی طرف سے، کتاب کی آیات ان کو سنائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو مضبوطی سے تھام، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دامن کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام رکھیں، تو اس سے وہ ان تمام تر چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب تم اپنا جو ہے کچھ وقت تک ایمان لے آئے اور اس کے بعد جو ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ یہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیں، بلکہ تم مرتے دم تک جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہی بن کے رہو اور جو کتاب کی آیات کو پڑھتے رہو، اور ان کی طرف توجہ کرو، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، ان کی طرف غور و فکر کرو تاکہ تمہارا ایمان اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتا رہے۔ اب یہاں سے ایک اور بھی چیز شروع ہو رہی ہے، اس کو بھی اب دیکھنا ہے کہ یہ اعتصام باللہ یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے لیے ایک منظم انتظام امت کے اندر کیا گیا ہے۔ اور وہ کیسے، یعنی ایک تو یہ آپس کے اندر ایک داخلی طور پر اور ایک خارجی طور پہ بھی مخلوق کو دعوت دینے کے لیے بھی
تو یہ پہلے اندرونی طور پہ دیکھ لیں کہ کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ سب بحثیت جماعت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. کہ مسلمانوں کو یہاں پہ بحثیت جماعت ہی خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ بحثیت جماعت ہی اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جائے. اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو، مطلب سب بحثیت جماعت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب تفرقے میں نہ پڑ جانا. ایک جماعت بن جاؤ، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام. کہ اس کی بنیاد جو ہوگی آج کی جماعت کی وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام دے. اس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ بحثیت جماعت ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دیں، الگ الگ نہیں. اور پھر یہ کیوں، یعنی کہ یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ذہن میں جا سکتی ہے کہ شاید یہ میں خود سے مطلب نکال رہا ہوں. یہ قرآن مجید کا ایک تو الفاظ بھی یہی سامنے ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ آپس میں بحثیت جماعت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جائے. یہ انتظام ہے اس کا. ایک تو اللہ کو، آپ نے دین کو، اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے اور بحثیت جماعت رہنا. اسی کے بعد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی روایت موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں وہ اس کے اندر ہی آتی ہے. میں ویسے روایات میں پہلی بار اس یعنی درس قرآن کی میں کوئی روایت کو جو ہے نا وہ کوٹ کر رہا ہوں، ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 73 فرقے بن جائیں، 73 گروہ بن جائیں، تو ان میں سے فلاح پانے والا کون سا ہو؟ علیکم بالجماع. جو جماعت کے ساتھ، یعنی جو ایک اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور ایک اجتماعی حیثیت میں اپنا وجود باقی رکھے گا مسلمان. اور ویسے بھی اگر اس کو دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں تاریخ کے اندر جو سارا مسلمانوں کی تاریخ کھڑی ہوئی ہے، جب خوارج پیدا ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی چیز تھی کہ جو اہل سنت والجماعت بنے ہیں تو خوارج کا کہنا یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے کٹ جاتے ہیں اور ہم اپنا قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو نہیں مانتے. تو اس کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت کہ ہم نظم اجتماعی کے ساتھ بھی رہیں گے اور سنت کو بھی مانیں گے، ہم پیدا ہوئے. لیکن یہ میں نے ضمنی طور پہ کہہ دیا ہے. اب اس کا آگے ہی جو آیت کے اندر یہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اب دیکھیں کہ یہ اور پھر آگے کیا ہے. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید ان کی علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. کہ اب دیکھ لیں کہ تمہاری فلاح کس چیز میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ تم الگ الگ طریقے سے سپریٹلی فردن فردن ہو کے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر کے رہو، اور ایک یہ ہے کہ تم اجتماعی حیثیت سے رہو. تو ذرا نظر ڈرا لو کہ جب یہ نبی دین تمہاری طرف نہیں آیا تھا، اسلام تمہارے پاس نہیں آیا تھا، تو تم ٹکڑے ٹکڑے ہی تھے اور ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے اور تم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہوئے. تو یہ اسلام ہی ہے جس نے تمہیں جوڑ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک جماعت بنا دی، دوسرے کا بھائی بنا دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تم دیکھ لو کہ اب فلاح تمہاری کس چیز کے اندر ہے. اس چیز کے اندر ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ بعد میں. یہاں اس چیز کے اندر تمہاری فلاح ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور بحیثیت جماعت ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور آپس میں کسی تفرقے میں نہ پڑو. تو یہ ایک چیز ہے مسلمانوں کو اولاً یعنی اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بیرونی طور پہ جو مسلمانوں کو خدشات لاحق ہیں وہ ہوتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. اس سے بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک جماعت کی حیثیت سے رہیں. ابھی مسلمانوں کی طرف ذمہ داریاں شفٹ ہو رہی ہیں، پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. شہادت حق کی جو ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر شفٹ کی جا رہی ہے اہل کتاب سے لے کے. تو اب اس کے لیے سب سے پہلے کس چیز کا انہیں بتایا گیا کہ آپس میں بحثیت جماعت اللہ کے دامن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور آپس میں اس جماعت کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے. یہ اگر کوئی آیات کو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے چند صاحبان کے نقطۂ نظر کو دیکھے تو پھر آیت حیرت ہوتی ہے اس کے یعنی بات کے اوپر. اور یہاں پہ پھر اللہ نے آگے سے مثال بھی دے دی ہے کہ اسلام سے پہلے جب تم ٹکڑے ٹکڑے تھے تو تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. جب اسلام آیا تو اس نے تمہیں جوڑا اور جوڑ کے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب تمہارے سامنے دیکھ لو کہ تم نے فلاح کا تمہارے سامنے راستہ، ان دونوں میں سے کون سا راستہ تمہارے لیے ٹھیک؟
اللہ ایسے اپنی آیات بیان کر رہا ہے تاکہ تمہارے سامنے آ جائے کہ تمہاری فلاح کس. اب پہلے اس چیز کے اندر کہ مسلمان ایک اجتماعی حیثیت، اگر اس کے اندر رہیں گے تو پھر یہ خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو لوگ گمراہ کر جاتے ہیں. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک اجتماعی حیثیت میں دنیا کے اندر وجود رکھتے تو یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر الحاد پھیل رہا ہے، مسلمان غیر مسلموں کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو اب اس کا ایک اور بھی فالٹ ہے، وہ اگلی آیت کے اندر. پہلے میں اس سبق کو مکمل کر دوں پھر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے لیے ایک اور پھر اس کے اندر اس جماعت کے اندر اس اجتماعی نظم کے اندر ایک بڑا ایک اگلا کام بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک تو نظم اجتماعی کی حیثیت اختیار کر لوں. پھر اس کے اندر کیا ہو، وَتَّقُم مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو نیکی کی طرف بلائیں، یعنی خیر کی دعوت دیں. وہ دعوت اللہ کا کام کریں. پھر اس جماعت کے اندر، اس اجتماعیت کے اندر جب تمہارا نظم اجتماعی وجود میں آ جائے تو پھر اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دعوت دین کا کام کریں. اور پھر اس نظم اجتماعی میں تم کیا کرو، یا مرون بالمعروف ینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں. یعنی اب ایک اس کے اندر اگلا ایک کام کیا گیا ہے کہ اس طور پہ ایک تم اجتماعیت اپنی وجود میں لے کے آتے ہو اور ایک اجتماعی حیثیت میں اپنا وجود رکھتے ہو. تو اور اس کے ساتھ اس کے اندر تم دعوت اللہ کا بھی ایک منظم انتظام کرتے ہو اس اجتماعی حیثیت کے اندر. اور پھر وہاں پہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی شریعت کو قائم کرتے ہو، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو قائم کرتے ہو. اور بھلائی کو اوپر، یعنی ان کو آپ ایز این امپاور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو شریعت ہے اس کو قائم کرتے ہیں. اس کو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ویسے خلافت کا اس چیز سے اخذ کیا ہے کہ جیسے دعوت خیر ہے، یہ اجتماعی نظم مسلمانوں کا وجود میں لایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نیکی کا کام کرو، نیکی کی دعوت لے کے اٹھو اور پھر اچھائی کا حکم دو. یعنی حکم کس نے دینا، یہ پھر ریاست کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے وہ خیر کا حکم دیں اور پھر برائی سے روکنے کے اوپر اپنا کام کریں. اور اس طریقے سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو پیچھے سے وہ آ رہے تھے اہل کتاب جو سازشیں کر رہے تھے. اور یہی معاملہ آج کے دور میں بھی ہمیشہ سے یہ چلتا رہے گا آگے. اور اس بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت جو ہے وہ خیر گاندھی صاحب بھی ہوں وہ بھی اس کو حتمی ہی مانتے ہیں. لیکن اگر پچھلا نظم ملا کے دیکھیں تو پچھلی آیت اگلی آیت تو پورا جس طریقے سے سیاق و سباق چل رہا ہے تو اب آپ دیکھیں تو اس سے ایک چیز یہیں سے وجود میں آ جاتی ہے کہ ابھی مسلمانوں کو ہدایات دینے سے پہلے اب یہاں پہ اپنا کچھ بھی شریعت کتاب دینے سے پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے، یعنی پیراڈائم ان کی طرف شفٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پہ کفار جب سازشیں کر رہے ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی قیامت تک کے لیے، تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو آپ ایک اجتماعی حیثیت میں دنیا میں اپنا وجود رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر شریعت کو قائم کریں اور خیر کی دعوت لے کے پھر دنیا کے اندر پھیلیں. ہمارے اندر جماعت ایک ویسی ہونی چاہیے جو ہر وقت خیر کی دعوت بھی دیتی رہے اور پھر تم جو ہے اس یعنی اجتماعیت کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اس کا نظام بھی قائم کر کے رکھو تاکہ یہ جو ایک مسلمانوں کا اندرونی طور پہ جو ایک سٹرکچر ہے وہ محفوظ رہے اور بیرونی طور پہ بھی دنیا کو دعوت خیر پہنچتی رہے. اور یہ جو سازشیں اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں کہ لوگوں مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکا دیں، ہٹا دیں، تو وہ پھر اس طریقے سے ناکام رہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے یہ کام کیا گیا اور یہ کس وجہ سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. ابھی یہ اندرونی طور پہ ایک مسلمانوں کا سٹرکچر بنایا جا رہا ہے، بیرونی طور پہ اسے کیا کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے. ایک اندرونی سٹرکچر مسلمانوں کا بنایا جا رہا ہے پورا دنیا کے اندر کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو تاکہ وہ بیرونی جو جتنے شر ہیں جو پیچھے ذکر آ رہے ہیں، جس طریقے سے چل رہے ہیں، جس طریقے سے نظم چل رہا ہے اس سے محفوظ رہیں. تو اندرونی طور پہ ان کا ایک نظم بنایا جا رہا ہے اور ان کو پھر آگے ہدایت دی جا رہی ہے آگے سے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بیٹھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. یہ پیچھے سے دونوں ہی گروہوں کے بارے میں بتا دیا، یہودی بھی اور نصرانی بھی. یہودیوں کے بارے میں یہ تخصص کے ساتھ آئے گا کہ انہوں نے اپنی اجتماعیت کے اندر جس طریقے سے الگ الگ جماعتیں بنا کے ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے. ایک ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے اندر سلطنت اسرائیل قائم کر کے رکھی تھی وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر حکومت. اور بعد میں انہوں نے اس کی جس طریقے سے تفریق کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی جنگیں کرنا شروع کر دی اور فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو ہی مارنا شروع کر دیا. تو اس کام سے سخت روکا گیا، سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے کہ یہ والا کام نہیں کرنا.
اسی لیے ہمارے فقہا نے بھی یہ تاریخ کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اسلام کے اندر ریاست کا ایک ہی کنسیپٹ ہے، یا دارالاسلام ہے یا دارالکفر، تیسرا کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر اس کو آپ دارالاسلام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمانوں کی ریاست نہیں ہو سکتی، وہ آپ اس کو اسلامی ریاست بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے یہ شروع سے ہی ہمارا یہاں پہ کام چلتا آ رہا ہے کہ یہ والا کام نہیں کرنا، اس سے سختی سے روک دیا گیا۔ اس طریقے سے بعد میں وہ اختلافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ روز آخرت جو ہے یہ سخت سزا پائیں گے۔ ان کو یہ سامنے رکھ دیا گیا ہے، ان کا ایک سرگزشت آپ کے سامنے رکھ دی گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سارا معاملہ ہے آپ کے سامنے، یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ اب تمہارے پاس دین آ چکا ہے، اب تم ان ہدایات کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا یہ رویہ کافرانہ ہوگا، اس کے باوجود یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تمہارا جو، اگر نہیں کرو گے تو پھر آخر یہ کافرانہ رویہ شمار کیا جائے گا، اور پھر روز آخرت جس طریقے سے کفران نعمت کا کوئی عذاب دیا جاتا ہے تو وہی کفران نعمت کا صلہ عذاب کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ جو اب ان ہدایات کے اوپر عمل کریں گے تو ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کچھ آیات ہیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کہ یہ جو ہدایت کا بندوبست ہے سارا کا سارا جو تم سے کروایا جا رہا ہے، اور یہ ہدایت انسانیت کی ہدایت کا بندوبست اس وجہ سے کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہے کس سیاق و سباق کس شان کے ساتھ ایک پورا نظم چل رہا ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی اس طریقے سے جس طرح آج کے دور میں چیزیں کی گئی ہیں، بکھیر دی گئی ہیں، قومیت کے نام پہ، وطن کے نام پہ یا فرقوں کے نام پہ کر دیا گیا ہے، تو یہ اور پھر مسلمانوں کی یہ ایک تو یہ ہے کہ اندرونی حالت بگڑ گئی ہے اس کے نتیجے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے اوپر جو ہے کوئی بھی اہتمام حجت کا ذریعہ باقی نہیں رہا، ان کے اوپر کوئی دعوت خیر کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، تو دونوں طرف سے ہی کام ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے یہ خصوصی انتظام اس وجہ سے فرمایا تھا کہ اللہ اپنی مخلوق کے اوپر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو یہ اللہ ان کو ہدایت دیتا رہے، ہدایت کے نور سے منور کرتا رہے، تو اس لیے یہ ایک خصوصی انتظام فرمایا گیا۔ تو اب یہ یہاں پہ ایک مکمل طور پہ ان کو امامت دینے کا اعلان کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھی گئی ہے آیت نمبر 109 میں، اور 110 میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں، کہ اب سب ملکیت اللہ ہی ہے، سب کچھ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور سارے فیصلے زمین و آسمان کے اللہ ہی نے کرنے ہیں۔ چنانچہ اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اب دنیا میں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان میں سے بیشتر افراد نافرمان ہو چکے ہیں۔ یہ یہاں پہ پہلے تمہیدن وہ بات کی گئی کہ اب ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اور اس کے سارے امور اسی نے طے کرنے ہیں، چنانچہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ بہترین امت بنا دیے گئے ہو۔ بہترین امت کیسے ہو؟ کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے یعنی میدان میں اتارے گئے ہو، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم بہترین امت۔ یہ پیراڈائم مسلمانوں کی طرف شفٹ کر دیا گیا، وہ سیم ذمہ داری ان کو دے دی گئی ان سے لے کے اہل کتاب کی طرف سے، اور ہدایات دی گئی اور بتایا گیا، اور یہ اب یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بیرونی طور پہ، ایک اندرونی طور پہ مسلمانوں کا اندرونی اسٹرکچر بھی بنا دیا، اور یہ بیرونی اسٹرکچر بھی کہ جو اب انسانوں کی ہدایت و فلاح کے لیے اب میدان میں لے آئے ہیں، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ ہے کہ اب یہ فریضہ اہل کتاب بھی ادا کرتے رہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے اب کچھ ہی لوگ ہیں جو ایماندار رہ گئے ہیں، اکثر ان میں سے نافرمان ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے سارا جو کام کیا ہے اہل کتاب نے، یہ انہوں نے اپنے اس منصب سے بغاوت کی ہے، تو اس منصب سے یہ معزول کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پہ تمہیں اللہ نے لا کے بٹھا دیا۔
اور یہ تم بہترین امت کہلائے ہو اسی وجہ سے کہ تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لائے گئے. اگر تم یہ کام چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے سے یہ کون سا ٹائٹل ہے؟ خیرہ امہ کا ٹائٹل صرف اس صورت میں ہے. ساتھ میں شرط یعنی تمہیں لگا دی گئی ہے کہ یہ کسی نسل کی بنیاد پہ، جس طریقے سے یہودی اس دام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ خیرہ امہ جو ہیں یہودیوں کے پاس تھا نا پہلے، اہل کتاب کے پاس، تو وہ اس وجہ سے اس جو طمع خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ ساتھ میں ان کو بتا دیا گیا کہ یہ کسی نسل، قوم یا وطن کی بنیاد پہ تمہیں ایسا نہیں کیا گیا کہ تم فلانے یعنی کسی نبی کی اولاد ہو. جس طریقے سے بعض لوگ اس کو بنی اسماعیل کی طرف موڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو واضح فرما دیا ہے کہ یہ کسی نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے تمہیں یہ شرف دیا گیا بہترین امت ہونے کا، بلکہ اس بنیاد پہ دیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہیں. یہ تمہارا فریضہ ہے. اگر تم یعنی لوگوں کی اصلاح سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، بدی سے نہیں روکو گے، تو ٹھیک ہے، پھر یہ بہترین امت کا ٹائٹل تمہارا نہیں ہے. تو اسی صورت ہے تمہارا. تو جس زام میں وہ مبتلا ہو گئے تھے کہ نسل کی وجہ سے تمہیں دے دیا گیا ہے، تو اگر تم بھی اسی زام میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ تمہیں بھی کسی نسل کی بنیاد پہ دے دیا گیا، تو کوئی نہیں. یہ صرف نیکی کا حکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد پہ دیے گئے. جب تک تم یہ فریضہ ادا کرتے رہو گے بہترین امت، نہیں کرو گے تو کوئی امت نہیں بہترین. اور اگر یہ اہل کتاب کی روش سامنے رکھتی ہے نا کہ اگر یہ بھی کرتے رہتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے یعنی بے ایمانی کا رویہ اختیار کر لیا. بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایماندار رہ گئے ہیں، تو اس لیے آخر میں اب پھر ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، اس کے قابل نہیں رہے. تو یہ یہاں سے بھی آ جاتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، منصب دے رہے ہیں، منصب سے ہٹا رہے ہیں. تو یہاں تک یہ معاملہ آ گیا. اب اس کے دوران آگے سارا کا سارا مسلمانوں کو، اگر آپ آیت نمبر 111 سے لے کے آیت نمبر 190 تک جائیں نا، تو مسلمانوں کو تیار کیا گیا آگے صرف جہاد ہے. البقرہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، آل عمران میں بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ ساری ذمہ داریاں دے کے تو اب آگے نکلنے کا حکم دیا گیا کہ اب آگے تم نے جہاد کے لیے نکل. ذمہ داری آ گئی تمہارے پاس، اجتماعیت قائم ہو گئی، وہاں پہ تم نے اہتمام حجت کا ایک ذریعہ بھی قائم کر لیا دنیا کے اوپر، یہ سارے کام کر لی. اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ اگلا جہاد ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں پھر آگے ساری ترغیب دی گئی ہے، اور پھر اس کے دوران تمہارے جو سارے معاملات پیش آنے ہیں تو اس دوران وہ ساری چیزیں نقل کر دی گئی. وہ میں اسکپ اس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ. ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات کی وہ اس کے اندر آ گئے. تو آیت نمبر 193 سے 200 تک ہم پڑھیں گے، جہاں پہ وہ چیز ختم ہوتی ہے، وہ بات ختم ہوتی ہے، وہاں تک آپ لے جائیں. یہاں تک ذمہ داریاں آ گئی ہیں. پھر وہ ذمہ داریوں کا آگے انتباہ کیسے کیسے ہوگا، آپ نے کیسے کیسے مطلب اس کے دوران آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، اس دوران آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی شہید ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ آ گئی کہ اب آئندہ یہ سورہ کا خاتمہ کر رہے ہیں. سورہ کا خاتمہ کس دعا کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ جیسے سورہ البقرہ میں ایک دعا کے ساتھ خاتمہ کیا گیا تھا، آل عمران کے اندر بھی اسی طریقے سے دعا کو سامنے رکھا گیا. اب یہاں سے آیت نمبر 193 سے شروع کرتے ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس ہے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں سے ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ اب نیک لوگوں کے ساتھ کر. اب ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ کر. یہ اب آپ کی دعا ہے. بحثیت امت آپ اس کو لے لیں کہ آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ مالک، ہم نے پکارنے والے کو سنا، جو پکار رہا تھا کہ ایمان کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو رب مان لو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. تو اللہ ٹھیک ہے، پھر اب ہم ہماری سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، برائیاں ہو گئی ہیں، ان سے ہمیں دور دور کر دے، برائیوں سے، غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے اب نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا وعلى رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. کہ اب بتا دیا ہے کہ وہ یہ جو رسولوں کے ذریعے سے جو وعدے کیے گئے ہیں، یہ دعا ہے آپ یہ آپ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کی دعا اس طریقے سے ہونی چاہیے سب کے پاس. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عملا عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ میں نے تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں. اور مرد ہو یا عورت، تم سب میرے لیے انسان ہیں، برابر ہو.
میں تم میں سے کسی کا بھی عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، تم سب اللہ کے لیے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرے گا، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بڑا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اب تمہارا اللہ عمل ضائع نہیں کرے، برابری اللہ کی سطح، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ فالذین ہاجروا، اب کن لوگوں کا یہ سامنے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے دوران جو آپ کو مشکلات پیش آنی ہے اس منصب کے ساتھ، یہ ساری مشکلات تو آپ کو پیش آنی ہے، اکثر لوگوں کو آتی ہیں، کچھ کو ایک آ جاتی ہیں، کچھ کو دو آ جاتی ہیں، لیکن آنی ضرور ہیں، یہ اللہ نے اس لیے نقل کر دی ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے اور میرے لیے لڑے، مارے گئے اور مرے، ٹھیک ہے؟ لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ اور میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے ہاں ہے۔ اے اللہ نے اہل ایمان کی دعا کا اس کے اندر روک کے جواب دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ کون کون سی آپ کو مشکلات اس سارے معاملے کے اندر پیش آنے والی ہیں۔ ایک پورا سورہ کا نظم چل رہا ہے، جس طرح البقرہ کا چل رہا ہے، وہ خاتمہ دعا پہ ہوا ہے اور دعا کے اندر بتا دیا کہ اب کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ تو یہ امت ہے، یہ امت دعا کر رہی ہے، بحیثیت امت آپ کی دعا ہے اور اس کو اللہ کا جواب ہے۔ اب تمہارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، یہ ساری مشکلات تمہیں پیش آئیں گی اور یہ ان معاملات کے اندر تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے۔ یہ اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ایسے ہی ہے، جس طرح تم دعا کر رہے ہو کہ اللہ اب ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے تو ان کو پورا فرمانا، اپنے وعدے ہمارے ساتھ پورے فرمانا، اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کہے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ اپنا وعدہ ان سے بالکل پورا فرمائے گا اور ان کو جزا دے گا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اب یہ ذرا غور سے سنیے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو کچھ ہدایات دے دی گئی، آگے سے دعا مسلمانوں کی ہے اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو بتایا کہ اللہ کیسے قبول فرمائے گا، اور ہدایات دے دی گئی ہیں کہ اب تمہارے ساتھ معاملات کیا پیش آنے والے ہیں وہ بھی بتا دی ہیں، اور آگے یہ انہی کے ذیل میں کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ معاملات تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چال پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال، کیا آپ ایک اجتماعی حیثیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا سارا اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ کی بندگی میں گزارا، لیکن آپ دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں جو کافر ممالک ہیں اور کافر لوگ ہیں، تو ان کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان ملکوں میں کہ جو خدا کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی اکثر ترقی ہوتی ہے، ان کی دنیاوی طور پہ وہ اکثر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ میں اینڈ پہ آپ کو ایکسپلین کروں گا، اس معاملے کو ذہن میں اپنا کنسیپٹ بٹھا لیں، یہ کیسی ہدایت دی گئی ہے، یہ آج بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے ایسا ہے کہ نہیں۔ اے قرآن کو پڑھیں تو پھر اس کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو اپنا ان کے تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لطف و کرم ہیں ان کے کافروں کے، اور وہ اپنے ملکوں میں بڑی ہی آسانی کی اور ماڈریٹ قسم کی اور زبردست قسم کی اور میٹھی میٹھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ ان کو کوئی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیاوی طور پر بڑے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں اپنے معاملات کے ساتھ۔ اللہ نے بتا دیا، یہ دیکھ کے کہیں پہ تم نے ان چیزوں سے مغلوب نہیں ہو جانا کہ جو وہاں پہ اللہ کی بندگی سے نکل کے وہ یعنی اپنی خواہشات کے متی ہو کے جو لطف اٹھا رہے ہیں، یہ صرف چند روزہ لطف ہیں، بعد میں یہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ کہ یہ بہترین چیزیں یہ نہیں ہیں کہ آپ دنیا کے دیگر ممالک میں دیکھیں اور وہاں پہ جان کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ جو لائف سٹائل اپنا رہے ہیں اور وہاں پہ جس طریقے سے وہ اللہ کی بندگی سے نکل گئے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی سے نکل گیا اور تھوڑا دنیا کے اندر لطف اٹھا رہا ہے کہ اگر ان کی تہذیب
جو ہے وہ زنا کے اوپر، بدکاری کے اوپر موقوف ہے، اور وہاں پہ وہ چند روزہ لطف اٹھا رہے ہیں ان طرح کی تمام تر چیزوں کے، شراب کے، زنا کے، بدکاری کے، اور اس طریقے سے مزید کچھ چیزیں ہیں سود کے، اور اس سے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیاوی زندگی کے اندر وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور وہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ چند روزہ لطف ہے۔ اہل ایمان کو یہاں پہ ایک چیز بڑی واضح طریقے سے بتا دی گئی ہے کہ جو اللہ کی بندگی اختیار کرے گا نا، اس کے لیے آخرت میں اجر ہے۔ یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ تم شریعت قائم کر دو، تمہارے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا، مال و دولت بڑی زیادہ آتی ہے۔ اس طرح سے کوئی کام نہیں ہے، ان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا۔ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ، تم اگر اللہ کی بندگی کے اندر اپنے معاملات کو بسر کرتے ہو، اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہو، تو پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سیام سامان ضیافت ہے ان کے لیے کہ وٹ یو کین امیجن، وہ اللہ کے پاس ہے۔ جو جس چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس اس چیز کا اجر موجود ہے، تو یہ آپ کے لیے ہے اللہ کے پاس۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں کہہ دی گئی ہیں، فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیچ دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگا۔ یعنی جو لوگ اس کتاب پہ ایمان لے آئیں گے اہل کتاب میں سے، اور جو اپنی جو پہلے جن کی کتابیں نازل کی گئی ہیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچیں گے، تو ان کو بھی اللہ اسی چیز کے اندر شمار کر لے گا جو تمہارے ساتھ ہے، اور وہ بھی اسی یعنی منصب کے اوپر تمہارے ساتھ ہی فائز ہو جائیں گے، اور پھر آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین حساب دے۔ اب یہاں پہ ایک آخری نصیحت کر دی ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ۔ یہ یہاں پہ سورہ کا خاتمہ ہے۔ یہ سارے معاملات اب پیش آنے، جنگ و جدال کے معاملات پیش آنے، ہجرت و جہاد کے معاملات پیش آنے، تمہارے مال آمدنیاں تمہارے ساتھ، یہ سارے اس کے اندر تم ان تمام تر چیزوں سے آزمائے جاؤ۔ اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ دوسرے ملکوں کے اندر وہ بڑا لطف اٹھا رہے ہیں، تم نہیں اٹھا رہے۔